آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر کلمات اور کلام رحمت تھے، آپ علیہ السلام کا وجود بھی رحمت تھا۔ آپ علیہ السلام کا اپنا کمال تھا، بڑے رحیم تھے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک او کما قال، نبی محترم نے فرمایا مجھے مسواک سے بڑی محبت ہے، مسواک کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر مجھے اپنے امت کی فکر نہ ہوتی، مجھے دشواری محسوس نہ ہوتی، میں اپنی امت پر ہر نماز کے وقت وضو کے اندر مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن مجھے اپنے امت سے محبت ہے، میں نے اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ اسی طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ رب العزت کے سامنے مہمان بن کر جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی مہمان جاتا ہے تو اچھے مہمان کی یہ نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ میزبان کے لیے تحفے بھی لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مہمان بن کر کے جا رہے تھے اللہ کے پاس، تو اللہ رب العزت کے لیے تحفے لے کر گئے۔ 3 تحفے امام الانبیاء نے اللہ کو دیے عرشوں پر، اور اللہ رب العزت نے عرشوں پر آمنہ کے لال کو بھی 3 تحفے دیے۔ لیکن میں یہ بات کہوں گا، چاہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، فرش پر ہوں، عرش پر ہوں، کبھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، کبھی نہیں بھلایا۔ مثال دی میں نے مسواک کی، دنیا کا یہ واقعہ تھا، آمنہ کے لال نے اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ تراویح کا مسئلہ دیکھ لیں، 3 دن امام الانبیاء نے تراویح با جماعت ادا کی، اور اس کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ صحابہ کرام کا مجمع ٹھاٹھا مارتا ہوا انتظار کے اندر ہے، امام الانبیاء گھر سے تشریف نہیں لا رہے۔ چنانچہ جب رات کا آخر ہوا، صبح کی ابتدا ہونے لگی، آمنہ کے لال اپنے آستانے سے نکلے، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج تراویح کی نماز رات کو نہیں ہوئی، آپ تشریف نہیں لائے اور ہم انتظار کرتے رہے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اگر میں نکل جاتا، 3 دن تو ہو چکے تھے، اور میرا یہ قرات کرنا، میرا یہ نماز پڑھنا اور آپ کا پیچھے کھڑا ہونا، میرا امام بننا، آپ کا مقتدی بننا رب العالمین کو اتنا پسند آ گیا تھا، مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ اللہ تراویح کو بھی فرض قرار نہ دے دے، اس لیے میں باہر نہیں آیا تاکہ تراویح آپ پر فرض نہ ہو۔ امت کی فکر تھی، امت پر شفیق تھی۔ اب آسمان پر گئے، اللہ یہ تحفے ہیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ میری جانی عبادت ہو، میری مالی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت اللہ تیرے لیے، یہ میں تیرے لیے تحفے لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو 3 تحفے لے کر فرش سے آیا ہے نا عرش پر، اب عرش پر میں اللہ بھی 3 تحفے دے رہا ہوں، لے جاؤ فرش پر۔ اب جب امام الانبیاء نے دیکھا نا یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، اللہ بڑے خوش ہیں، اللہ نے آپ علیہ السلام نے سوچا اپنی امت کے لیے بھی کچھ مانگ لو۔ فوراً جیسے اللہ نے کہا نا آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکات ہوں، آپ سلامت رہیں، فوراً امام الانبیاء بول اٹھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ جو میری امت کے نیک و کار لوگ ہیں نا ان پر بھی سلامتی نازل فرما، ان پر بھی رحمت نازل فرما، برکت نازل۔ تو امام الانبیاء نے چاہے عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، دنیا ہو، میدان محشر ہو، امام الانبیاء نے اپنی امت کو نہیں بلایا۔ آپ دیکھیں موت ایک ایسی تلخ اور اٹل حقیقت ہے، اس پر انسان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ
व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनु युगनी। बंदा मैदान माशर के अंदर खड़ा है, एक दिन 50,000 साल के बराबर सूरज सवाने से के बराबर सर पे खड़ा है। कोई बंदा अपने आमाल की वजह से अल्लाह के अजाब में इतना मुब्तला है, उसके पाँव पसीने के अंदर डूब चुके हैं, किसी के घुटने पसीने के अंदर सीने तक पसीने के अंदर डूबा हुआ है। हत्ता कि कोई बंदा अपने सर तक अपने ही पसीने के अंदर डूबा हुआ है, गरक है। सारे इंसान इस गर्मी की तपश की वजह से तंग आ जाएंगे। अल्लाह, जो फैसला तूने करना है जन्नत वाला जहन्नम वाला, वो फैसला सुना दो। हम इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कोई नहीं कर सकते। सारी कौम जा रही है हजरत आदम के दर पर, ए अबुल बशर, ए सफ़ीउल्लाह, ए सारे के बाबा जान, ए हमारे अब्बा जान, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, लस्तु लाहा, ये मेरी कोई पोजीशन नहीं, ये मेरा कोई मनसब नहीं, ये काम मैं कोई नहीं कर सकता। अगर मैं अल्लाह के सामने जाऊँ, अल्लाह कहे तू दरख्त के करीब क्यों गया था चलकर, मैं खुद फनस जाऊंगा। इतूनी नूहा, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। सारे लोग नूह पैगंबर के दर पे आते हैं, वो भी कहते हैं ये मनसब मेरा कोई नहीं, लस्तु लहा रब्बी नफ्सी। हत्ता के हजरत ईसा पैगंबर की बारी आएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लोग कहेंगे तुम तो रूहुल्लाह हो, तुम तो कलीमतुल्लाह हो, अल्लाह के कलमे से कुन से तुम पैदा किए गए हो, अल्लाह के सामने सिफारिश करो, अल्लाह हमको बचा ले, अल्लाह हिसाबो किताब शुरू कर ले। आमना के लाल फरमाएंगे आना लहा, आना लहा। सारे पैगंबरों ने कहा था अल्लाह मेरी जान बचा, मैं सिर्फ अपनी जान का सवाली हूँ। इमामुल अंबिया तब भी कहते हैं रब्बी उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। मैं अपने रंग के अंदर कुछ यूं कहना चाहूँगा, सारी उम्मत परेशान है, सारी उम्मत